امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر سے آتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان ورسز سری لنکا کے درمیان جو 2 ٹیسٹ سیریز ہے اس کے لیے پاکستانی ٹیم اناؤنس ہوئی۔ 2 نئے چہرے ہمیں دیکھے اس ٹیسٹ کے اندر، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 2 جو پلیئر ہم لے کر گئے ان کو کھلائیں گے ہم؟ بالکل بھی نہیں، یہ صرف اور صرف تولیے تک محدود رہیں گے۔ یہ پانی لے کے آئیں گے گراؤنڈ میں، اور یہ پلیئرس کے لیے تولیے لے کے آئیں گے، ان کے لیے گلوز لے کے آئیں گے۔ صرف اس چیز تک ان دونوں پلیئر کو ہم محدود رکھیں گے، اس کے بعد واپس یہ آ جائیں گے پاکستان، اور اگلی جو سیریز ہوگی کسی سے بھی اس سے یہ دونوں پلیئر ڈراپ ہوگی۔ دیکھیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہوئے۔ جو بھی ہم نے ینگ ٹیلنٹ کو کسی بھی نئی سیریز کے لیے ان کو سلیکٹ کیا تو صرف اور صرف ڈریسنگ روم تک ان کو محدود رکھا، صرف بینچ تک محدود رکھا، اور اس کے بعد اگلی جو بھی سیریز ہو اس سے ہم ڈراپ کر دیتے ہیں۔ ایسی بڑی مثالیں ہمارے پاس کہ ہم نے کتنی پلیئر ہیں جن کا ہم نے کیریئر تباہ کرنے میں ہمارا خود کا ہاتھ ہے۔ میرے خیال سے جو ہمارے چیف سلیکٹر ہیں ہارون رشید صاحب، جن کی عمر لگ بھگ 50 سے زیادہ ہے، ایک بڑا چیف سلیکٹر ہے ہمارے پاس۔ حالانکہ ینگ ٹیلنٹ ہمارے پاس بھرا پڑا ہے، ہمارے پاس بہت زبردست آپشن ہیں چیف سلیکٹر کے لیے۔ شعیب اختر جیسے ہیں، اور بھی کافی پلیئر ہیں جو اس فیلڈ کے لیے بڑے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن سوری ٹو سے کہ ہم نے صرف بڈوں پہ انحصار کرنا ہے، ہم نے صرف پرچیوں پہ انحصار کرنا ہے۔ جو پرچی ہوگا، جو پرچی لیول ہوگا وہ آئے گا، چیف سلیکٹر بنے گا، یس مین بنے گا، اور جو پھر بڑے لیول والے بولتے رہیں گے وہی کرتے رہیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ عباس خان کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کی غلطی ہے؟ کیا اس کی پرفارمنس ہے ٹیسٹ میں کہ اس کو آپ بار بار نظر انداز کرتے ہیں؟ حسن علی کو آپ نے جو دوبارہ اس کی سلیکشن ہوئی ٹیسٹ میں، کس بیس پہ ان کی سلیکشن ہوئی؟ کیا کوئی ڈومیسٹک لیول میں انہوں نے اچھی پرفارمنس دی؟ کیا جو پی ایس ایل ہو اس میں کوئی اچھی پرفارمنس دی؟ اگر آپ پی ایس ایل کی بیس پہ ایک میچ اس نے 4 وکٹیں لی تھی، اس بیس پہ اگر اس کو آپ ٹیسٹ میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے حسن علی کی، تو پھر احسان اللہ کا آئیں، تو پھر تو ایسے احسان اللہ کی بھی پرفارمنس اچھی تھی پی ایس ایل میں۔ پھر عباس افریدی کا آئیں، ان کی بھی سلیکشن ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ T20 کی فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے ٹیسٹ کی سلیکشن کرتے ہیں تو پھر یہ دونوں پلیئر بہت اچھے تھے حسن علی سے۔ لیکن پھر کہوں گا کہ یہاں پہ صرف اور صرف پرچیوں کی چلتی ہے۔ جو پرچی لیول ہوگا وہ پاکستان سے کھیلے گا، اور جو بیچارہ اپنی مدد آپ کے تحت جو قربانیاں دے کے، جو اچھی پرفارمنس دے کے آگے آئے گا، اس کا کیریئر ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے۔ بڑی مثالیں ہیں، تابش خان جیسا پلیئر ہے کراچی سے، جن کی پرفارمنس دیکھیں تو 600 سے زیادہ ان کی وکٹیں ہیں ڈومیسٹک لیول پہ، لیکن نظر انداز صرف ایک ٹیسٹ تک ان کو محدود رکھا، اور وہ ٹیسٹ ان کا کیریئر کا آخری ٹیسٹ۔ تو ایسے کافی جو پلیئرز ہیں ان کا کیریئر تباہ کرنے میں ہمارے جو چیف سلیکٹر ہیں، ہمارے جو پی سی بی ہے، ہمارے جو چیئرمین ہیں، ان سب کا ہاتھ ہے۔ جب تک میرٹ پہ سلیکشن نہیں ہوگی، جب تک ہم میرٹ پہ سلیکشن نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے۔ ہمارے جو ینگ پلیئر ہیں، ہمارے جو ڈومیسٹک لیول پہ انڈر 19 انڈر 16 سے جو پرفارمنس دکھاتے آ رہے ہیں، ان کا کیریئر پھر ایسے ہی رہے گا۔ وہ آتے رہیں گے، پرفارمنس دیتے رہیں گے، اور آخر دل برداشتہ ہو کہ وہ کرکٹ کو خیر آباد دے دیں گے۔ ابھی ریسنٹ اگر ہم دیکھیں تو 2 نئے چہرے ہمیں دیکھیں، عامر جمال اور دوسرا ہریرا۔ اب مجھے بتائیں، عامر جمال کو آپ نے T20 کی پرفارمنس سے ٹیسٹ میں لیا ہے، اور جس کے اوپر ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی، اتنی ان کے اوپر ہم نے لاگت لگائی، اتنا ان کے اوپر خرچہ کیا۔ میں بات کر رہا ہوں فہیم اشرف کی، اچانک سے ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا، تو فائدہ کیا بھائی؟ اتنا عرصہ آپ نے ان کو کھلایا ہے، بنایا، پھر اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی، اور اچانک سے ان کو سائڈ لائن کر کے پھر عامر جمال کو آپ لے آئے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان کی سلیکشن کی، پاکستان کی میرٹ کی۔ بین اسٹوک کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 4 میچز جب ان کا کیریئر سٹارٹ ہوا تھا تو 4 میچز میں لگاتار وہ ڈک پہ آؤٹ ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کتنی میچز ایسے تھے جو کہ انگلینڈ کو ہروایا۔ جب سب سے بڑی مثال آپ کے پاس ورلڈ کپ T20 کی ہے، جس میں کارلوس بریتھویٹ نے کو آخری اوور میں تقریباً 20-22 رنز مار دیے تھے۔ میرے خیال سے 18-20 رن چاہیے تھے، جو کہ 4-5 گیندوں پہ کارلوس بریتھویٹ نے کو آخری اوور میں مار کے ورلڈ کپ کا فائنل جیت گئے تھے۔ اگر یہی پاکستانی بولر ہوتا تو اس کا کیریئر وہیں پہ اختتام ہو جاتا ہے، لیکن آج وہی انگلینڈ کا بین اسٹوک انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہی بین اسٹوک ہے جو کہ خود سے بڑے باعزت طریقے سے انہوں نے ODI سے ریزائن کیا۔ وہی بین اسٹوک ہے جن کا پوری دنیا میں نام ہے آل راؤنڈر میں۔ وہی بین اسٹوک ہے جس کو IPL میں سب سے مہنگے داموں خریدا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک ہمارے ساتھ رہیں گی، جب تک ہم میرٹ پہ سلیکشن نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔